وہ ہستی پیغمبر اور نبی اور نبوت اور رسالت کے عہدے پر فائز فرمائی کہ جو تمام انبیاء اور رسل کے سردار نبی ہیں، ہم اس کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، ناز کرنا چاہیے کہ خداوند متعال نے یہ احسان کیا ہے کہ خاتم الانبیاء سید الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور انہیں کی ولادت باسعادت کے ایام آنے والے ہیں، اور یہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے انشاءاللہ خطبہ دو میں گفتگو کروں گا۔ پروردگار عالم نے انسان کو دوسری مخلوقات کی نسبت اس کائنات کے پست ترین عنصر سے پیدا کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض مخلوق کو خدا نے پانی سے پیدا کیا ہے، بعض مخلوقات کو پروردگار عالم نے آگ سے پیدا کیا ہے، بعض چیزوں کو پروردگار عالم نے ہوائی مخلوق کو ہوا سے پیدا کیا ہے۔ لیکن حضرت انسان کے متعلق سورہ مومنین میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ بلا شک و شبہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سلالہ کہتے ہیں وہ جوس اور نچوڑ کہ جو کسی چیز کا ہوتا ہے، مٹی کے نچوڑ سے، مٹی کے پانی سے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ سلالہ کے جو تین جو ہے مٹی، اب ظاہر ہے کہ ہوا بھی مٹی کے اوپر ہوتی ہے، پانی بھی مٹی کے اوپر، سمندر، دریا، ندی، نالے، بارشیں، یہ سب زمین کے اوپر سے پانی جو نیچے جاتا ہے یہ بھی اوپر والا پانی ہوتا ہے، اصل زمین کے اوپر ہے پانی، ہوا بھی زمین کے اوپر ہے، آگ بھی زمین کے اوپر ہے۔ تین ان عناصر میں سے تین عنصر ایسے تھے کہ باقی مخلوق کو خداوند تعالی نے ان سے پیدا کیا ہے، لیکن حضرت انسان کو اس عنصر سے پیدا کیا ہے کہ جو پست ترین عنصر اور سب سے نیچے ترین رہنے والا عنصر مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پروردگار عالم نے مٹی سے پیدا کرنے کے بعد حضرت انسان کو اشرف المخلوقات میں قرار دیا ہے، پست ترین عنصر سے پیدا کیا ہے، اور تمام مخلوقات میں سے حتیٰ معصوم ملائکہ سے بھی اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ مٹی سے پیدا کیوں کیا ہے؟ پھر آگ سے پیدا کرتا، ہوا سے پیدا کرتا ہے انسان کو، آگ اوپر ہوتی ہے، اس کا درجہ بلند ہے، ہوا اس کا درجہ بلند ہے مٹی سے، اور اسی طرح آگ ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں۔ حضرت انسان کو پست ترین عنصر سے کیوں پیدا کیا ہے؟ مفسرین نے جواب دیا ہے کہ خداوند متعال نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ بعض لوگ جیسے آج بھی قضاوت کرتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی کہ جب خدا نے شیطان کو کہا کہ تم
اللہ کی بارگاہ میں آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو انہوں نے عنصر کی بنا پر جو ہے، اپنے میٹیریل کی بنا پر خالق کی بارگاہ میں یہی عذر پیش کیا تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میرا میٹیریل بلند ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ نور ہے، نور کو بلند سمجھ رہا تھا کہ میرا میٹیریل بلند ہے، لہٰذا میں آگ سے پیدا کیا ہوا، بلند عنصر سے پیدا کیا ہوا، اس کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو جاؤں کہ جس کا عنصر مٹی اور پست ہے۔ یعنی شیطان کے ذہن میں اور شیطانی فکر کے مطابق یہ تھا کہ شاید عنصر اور دنیا کے عناصر اور دنیا کا مال اور دنیا کی دولت اور دنیا کی چیزیں جو انسان کو بلند اور باعظمت بناتی ہیں۔ خدا یہی بتانا چاہتا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک بلند ہونا نہ مال و دولت کا مالک ہونا ہے، نہ زیادہ بڑے گھر کا مالک ہونا ہے، نہ زیادہ پراپرٹی کا مالک ہونا ہے، نہ عزت اور عظمت بینک بیلنس میں ہے، بلکہ خدا کے نزدیک خالق نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار اور بلند مقام رکھنے والا خالق کی بارگاہ میں بلندی اور عظمت کا معیار تقوی ہے، دنیا نہیں ہے اور دنیا کا میٹیریل نہیں ہے۔ اگر دنیا کے میٹیریل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر ملائکہ سب سے بلند ترین اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے دوران بلند ترین مخلوق شمار ہوتی، چونکہ معصوم مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، معصوم پیدا کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ اس حضرت انسان کے جو مٹی سے خلق ہوا ہے اور اسیرہ مٹی سے خلق ہوا ہے، اس کے سامنے اس کا خادم اور ملازم اور در کا نوکر نظر آتا ہے۔ مخدوم ملائکہ ہے، خادم ملائکہ ہے اس انسان کے۔ اگر انسان کو اپنی انسانیت تک پہنچنے کا موقع مل جائے اور اپنے آپ کو انسان بنا لے، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کر کے انسان بنا کر نہیں بھیجا ہے، انسان بننے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم انسان بن جائیں تو یہی ہمارا بہت بڑا کمال ہے، یہی انسان کا بہت بڑا کمال ہے۔ اور حقیقت میں انسان وہی ہوتا ہے کہ جو با تقوی ہوتا ہے، جس میں تقوی نہیں لائے، پرہیزگاری نہیں ہے، گناہ اور ثواب اور نافرمانی اور اطاعت کو بھول چکا ہے، تقوی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، وہ انسان کبھی کامیاب اور عزت دار نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو وہ دنیا کی نگاہ میں ہے۔ وہ معیار عزت اور عظمت کا کہ جو دنیا نے بنا رکھے ہیں، وہ خالق کے نزدیک عزت و عظمت و بلندی کا معیار اور کسوٹی وہ نہیں ہے کہ جو دنیا نے بنا رکھے ہیں کہ اتنے مربع کا مالک ہو اور اتنی فیکٹریاں ہوں اور اتنا بینک بیلنس کا مالک ہو، اتنے نوکر چاکر ہوں، اتنی پراپرٹی ہو، اتنا کاروبار ہو۔ پوری دنیا میں بہت بڑا عزت دار ہے۔ خداوند متعال نے کسی مقام پر بھی نہیں کہا، اور دنیا کے اس مال و دولت کو جس کے پیچھے ہم شب و روز گزارتے ہیں، اس کو کسی مقام پر بھی بلندی کا معیار قرار نہیں دیا۔ انسان کو مختصر سی زندگی ملی ہے، انسان کو با تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی کوئی مصیبت نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان سیاست کو چھوڑ دے، کاروبار کو چھوڑ دے، حصول علم کو چھوڑ دے، کھیتی باڑی کو چھوڑ دے، دفتر کو چھوڑ دے، ہر چیز کو چھوڑ کر جو ہے بیٹھ جائے مسجد میں اور اللہ اللہ کرتا رہے۔ تقوی اس کو نہیں کہتے، پرہیزگاری اس کو نہیں کہتے۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، اے حجت خدا، یہ جو خداوند متعال کا فرمان ہے اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس تقوی سے کیا مراد ہے؟
میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کاروبار زندگی سب کچھ چھوڑ کر جو ہے بیٹھ جائیں، بلکہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ جہاں تمہیں خدا دیکھنا چاہتا ہے وہاں ہونا چاہیے، اور جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا تمہیں بستر پہ سویا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کو سویا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر خدا آپ کو مصلی عبادت پہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس وقت میں مصلی عبادت پہ ہونا چاہیے۔ اگر خدا دفتر میں دیکھنا چاہتا ہے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، سیاست کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، تو تمہیں اس محل پر ہونا چاہیے کہ جس پر خدا راضی ہے۔ یہ تقوی ہے۔ کھیتی باڑی کریں، کاروبار کریں، پیسہ رزق حلال کمائیں، دنیا کمائیں، دفتر میں جائیں، علم حاصل کریں، علم دیں لوگوں کو، علم کی خیرات بانٹیں، یہ سب کے سب جو ہے تقوی کے مصادیق ہیں۔ وہ کام کہ جس پہ خدا راضی ہے اگر اس کو انجام دیں گے تو بھی متقی، اور وہ کام کہ جس پہ خدا راضی نہیں ہے، خدا کی پسندیدہ وہ کام نہیں ہے، اس کو ترک کر دیں گے۔ جب ترک کیے رکھیں گے اس وقت بھی آپ متقی ہوں گے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے کہا کہ ان کاموں کو انجام دیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس ساری کی ساری بڑی لمبی فہرست ہے واجبات کی، خمس و زکوٰۃ و جہاد، اچھے اخلاق کا مالک ہونا، پاک زبان کا مالک ہونا، سماعت آپ کی جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے، نظر آپ کی، نگاہ آپ کی پاک ہونی چاہیے، زبان آپ کی پاک ہونی چاہیے، ہاتھوں سے گناہ نہ ہو۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو انجام دیتے ہیں، جب تک انجام دیتے ہیں نماز پڑھتے رہیں گے متقی ہیں، روزے میں رہیں گے، روزے کی حالت میں رہیں گے متقی باتقوی انسان ہیں، حج پہ چلے گئے، حج کے ارکان واجبات کو انجام دیا، آپ متقی کہلائیں گے۔ خمس و زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، متقی ہیں۔ جب وہ کام ختم ہو جائے گا تقوی سے باہر آ جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خدا نے ان کو ان کے ارتکاب سے منع کیا ہے کہ یہ کام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، تہمت نہ لگائیں، خیانت نہ کریں، مال بیچ رہے ہیں، تاجر ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، دو نمبری نہ کریں لوگوں کے ساتھ، منع کیا ہے۔ جب تک آپ جھوٹ کو ترک کیے رکھیں گے آپ باتقوی ہیں، جب تک آپ جھوٹ کا ارتکاب نہیں کریں گے اس وقت باتقوی ہیں، جب تک آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اس خیانت کو ترک کیے رکھیں گے، آپ باتقوی ہیں۔ ولو آپ سو رہے ہیں، ولو آپ کوئی کام کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اگر آپ ان منفی چیزوں کی ارتکاب نہیں کرتے اور ان کو انجام نہیں دیتے تو آپ باتقوی رہیں گے۔ آپ کام نہیں کر رہے، صرف ان کو ترک کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں نے مثال کے طور پر بیان کیا، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ خداوند متعال جیسا پسند کرتا ہے کہ اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے، مرد ہو یا خاتون ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ فلاں چیز کھانی چاہیے اور فلاں نہیں کھانا چاہیے، خدا چاہتا ہے فلاں چیز پینی چاہیے اور فلاں چیز نہیں پینی چاہیے۔ جن کھانے اور پینے والی چیزوں کو خدا پسند کرے گا وہ انجام دیں، وہ کھائیں اور پئیں۔ کلوا واشربوا، کھائیں اور پئیں، منع نہیں کیا خدا نے۔ ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حد بندی کی جو خداوند متعال نے کھانے اور پینے اور پہننے اور رہنے میں ایک حد مقرر کی ہے، اگر اس سے حد بڑھ کے تو اسراف ہوگا۔ کھانے میں بھی اسراف ہو سکتا ہے، پینے میں بھی اسراف ہو سکتا ہے، لباس میں بھی اسراف ہو سکتا ہے، اور دوسری چیزوں میں بھی افراط و تفریط ہو سکتی ہے۔ ہر وہ کام کہ جو پسندیدہ خدا ہے، اگر خدا چاہتا ہے کہ یہ تصویر ہم نہ دیکھیں، ہم جب تک وہ تصویر نہیں دیکھیں گے جس سے منع ہے، ہم تمام شب و روز میں متقی شمار ہوں۔
خدا نے کہا کہ یہ منظر نہ دیکھیں، اس منظر سے منع کیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو اس منظر دیکھنے سے منع کیا ہے، خواہ وہ کسی جگہ پر بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں سین میں ہوتے تھے، اب بھی ہیں، شاید حقیقت کو مجھے نہیں علم، ہوں گے یہ شاید نہیں ہوں گے، لیکن کسی زمانے میں جو ہے یہ تھے، وہاں پر ایک منظر پیش کرتے تھے، وہاں فاحشہ قسم کی خواتین اور وہ تصویریں جو روڈ پہ لگی ہوتی تھیں۔ خداوند متعال اس گناہ سے سب کو محفوظ رکھیں۔ تصویریں دیکھ کر شیطان کے اندر بھی شاید یہی ہوتا ہوگا، نگاہ پڑتی تھی تو فاحشہ قسم کی عورتیں اور رقاصہ عورتیں جو ہے وہاں جمع ہوتی تھی، مرد اور عورت۔ اس سٹوری کے بہانے جو ہے وہ احیاء فحشہ وہاں پر جو ہے انجام دیا جاتا تھا اور لوگ اس کے ارتکاب کرتے تھے۔ ظاہر خدا اس پر راضی نہیں تھا۔ آج وہ سینما اگر نہیں ہے اور وہ سینما میں منظر نہیں دکھایا جاتا تو آپ کے ممکن ہے اور میرے گھر میں جو یہ ٹی وی اور یہ موبائل، اب تو ٹی وی کا زمانہ بھی نہیں رہا، موبائل کا زمانہ آ گیا، نیٹ کا زمانہ آ گیا، نیٹ پہ جو دکھایا جاتا بعض مناظر ایسے ہیں کہ جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ خدا ان پہ کو دیکھنے پہ راضی نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں، اپنی آنکھیں بچا لیتے ہیں، اپنے آنکھوں کو اس کریہ منظر سے اور حرام منظر سے دیکھنے سے بچا لیتے ہیں، جب تک بچے رہیں گے آپ محفوظ ہیں اور باتقوی انسان ہیں۔ جب تک اس کے آپ ارتکاب نہیں کرتے، جب تک اس کو ترک کیے رکھتے ہیں۔ اسی طرح آوازیں ہیں یا دوسرے کام ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں، پاؤں کے ذریعے سے، جب تک اس گناہ کا ہاتھ کے ذریعے سے، پاؤں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، ہر وقت حالت تقویٰ میں ہے، جب تک اس کو ترک کیے رکھیں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں خداوند متعال نے اس پیغمبر کی نبوت و رسالت کے ساتھ جو ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، وہ امام عطا کیا ہے، وہ رہبر عطا کیا ہے، وہ حجت بھیجی ہے کہ جس کا مثل پیغمبر کے بعد کہہ رہا ہوں دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اتنی عظیم ہستی وہ خالق نے ہمارا امام بنایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ دوسرا احسان ہے۔ کتنے طاقت اور شجاعت اور علم اور عمل اور عبادت کے مالک ہیں، اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، حد بندی کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں حد ہے، ہم یہ نہیں کہتے لامحدود ہے، جیسے خدا لامحدود ہے، امیر المومنین کی صفات یا ذات بھی لامحدود ہے۔ لامحدود وہی ایک ذات ہے، لیکن جب ہم اپنے عقل اور فکر اور علم کے ذریعے سے کوشش کریں کہ ہم علی کے علم کا احاطہ کر لیں، علی کی شجاعت کا احاطہ کر لیں، علی کی سخاوت کا احاطہ کر لیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہاں جس نے خلق کیا ہے وہ حد و حدود امیر المومنین کو جانتا ہے۔ پوری دنیا کے لیے مشکل کشا، پوری دنیا کے لیے کیا مشکل کشا ہے؟ تمام انبیاء کے مشکل کشا ہیں امیر المومنین۔ کسی چیز میں جو ہے امیر المومنین نے آپ سے اور مجھ سے اور اپنے ماننے والوں سے مدد طلب نہیں کی۔ جہاں پر بھی انبیاء کو ضرورت پڑی ہے، حتیٰ خاتم الانبیاء سید الرسل کو مشکل پیش آئی ہے تو امیر المومنین کو پکارا ہے اور امیر المومنین کو وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مشکل کو بھی حل کرنے کا اور تمہاری اور ہماری مشکل کو بھی حل کرنے کا۔ کتنے لقب پیغمبر نے دیے ہیں، پیغمبر نے کیا دیے ہیں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر تو اپنی مرضی سے کہتے ہی کوئی نہیں۔ جتنے بھی لقب پیغمبر نے علی کو دیے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ امام المتقین ہے، قاتل المشرکین ہے،
قائد الغر المحجلین ہے، امام المتقین ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار القاب جو پیغمبر نے دیے ہیں۔ علی کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن یہی امیر المومنین نہج البلاغہ میں 45 نمبر مکتوب ہے، خط لکھا ہے عثمان ابن حنیف کو۔ اس میں ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں آئینونی بورع و اجتہاد، کہ میری مدد کریں۔ علی پوری کائنات کا مددگار ہے، کس چیز کی کمی ہے علی کو؟ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں آئینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ خطبہ کے شروع میں، اب جو کوئی وقت نہیں ہے، خطبہ کے شروع میں بڑی عظیم رہنمائی فرما رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں چھیڑتے۔ ان 4 کو دیکھیں، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ میں امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں بروز قیامت، اگر وہ ان 4 چیزوں پر ثابت قدم رہ جاتا ہے تو خداوند متعال انشاءاللہ ان کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ روز محشر کو محشور کرے گا۔ ایک ان میں سے جو ہے، سب سے پہلی چیز ذکر ہے بورع، ورع کے ذریعے سے جو ہے میری مدد کرے۔ کیا مطلب ہے؟ ورع تقوی کے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں۔ ظاہری طور پر اگر کوئی شخص گناہ انجام نہیں دیتا اور فعل حرام انجام نہیں دیتا، وہ متقی ہے لوگوں کے سامنے، ظاہری طور پر ظاہر اس کا بہت اچھا ہے، لیکن جلوت میں، خلوت میں جب جاتا ہے، تنہائی میں جب ہوتا ہے، کمرے میں ہوتا ہے، کسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں اس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، وہاں خلوت ہوتی ہے، پہچاننے والے نہیں ہوتے، وہاں بھی اگر اللہ کا خوف رکھتا ہے، گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ورع، یعنی نہ جلوت میں نہ خلوت میں گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اس کو کہتے ہیں شخص وارع۔ تقوی کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تم متقی بن جاؤ گے، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، تم میرے مددگار بن جاؤ گے۔ با تقوی بننا امیر المومنین کی زندگی کا مقصد بھی ایک یہی تھا کہ آئیں اور لوگوں کو با تقوی بنائیں۔ حتیٰ انبیاء علیہ السلام بھی اسی لیے آئے تھے کہ خدا کی وحدانیت کا لوگوں سے اقرار لیں اور لوگوں کو کہیں کہ اس خدا کی نافرمانی نہ کریں۔ امیر المومنین کا ہم و غم بھی یہی تھا۔ اور دوسرا جو ہے اجتہاد، یعنی عدالت عمومی، عدالت اجتماعی۔ ایک ہوتا ہے انفرادی طور پر جو ہے میں خود جو ہے کسی پہ ظلم نہیں کرتا بالفرض، اور نہیں کرنا چاہیے بالفرض، کیا ہونا چاہیے، علی والے کو ایسے ہی ہونا چاہیے، کسی پر بھی ظلم نہ کرے، نہ زوجہ پر ظلم کرتا ہے، نہ اولاد پہ ظلم کرتا ہے، نہ بھائی پہ ظلم کرتا ہے، نہ ہمسائے پہ ظلم کرتا ہے، حتیٰ حیوان پر بھی ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ جمادات کا جو حق بنتا ہے وہ بھی ادا کرتا ہے۔ اگر اس عدالت اجتماعی، یہ انفرادی عدالت ہے، اجتماعی کوشش کرتا ہے کہ لوگ بھی اچھے ہو جائیں، معاشرے میں عدالت الہی کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ امیر المومنین کی ایسا ہے گویا کہ وہ امیر المومنین کی مدد کر رہا ہے۔ تیسرا عنصر جو ہے عفتن، پاک دامنی۔ اگر کوئی پاک دامن بن جاتا ہے تو ایسے سمجھے کہ یہ علی کا مددگار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ علی کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کی مدد مشکل کشا ہے کائنات کا، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین مشکل کشا نہیں ہے، وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ کا عقیدہ، بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین مشکل کشا ہیں، لیکن مدد مانگ رہے ہیں کہ تمہیں پاک دامن ہونا چاہیے، آپ کے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں ہو چاہیے۔ وَالسَّدَادٍ، سداد کہتے ہیں سیدھی اور مستقیم راستہ، ادھر ادھر جو ہے انحرافی راستہ اپنی زندگی میں اختیار نہیں کرتا۔ اگر ان 4 چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے تو گویا کہ امیر المومنین کا مددگار ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا کروں کہ پروردگار عالم ہمیں ورع، اجتہاد، پاک دامن اور سداد، سیدھی راستے پر جس طرح خدا نے ہدایت کر دی ہے اور ہم گامزن ہیں،
خداوند متعال ہمیں اس صراط مستقیم پر ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحکیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ، فقال تعلیما لکم وتشریفا للصفیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وعلى إمام المسلمين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مع آثار البدع والطغيان، حادم بنية الشرك والنفاق، حاصل فروع البغي والشقاق، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ایام ولادت پیغمبر کے دن قریب آ رہے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں اس عظیم ہستی کو جس عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس مقصد میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے جناب آدم سے لے کر خاتم الانبیاء اور مولا کائنات سے لے کر آخری حجت خدا تک ان ہستیوں کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ یہی مقصد تھا کہ انسان کو اللہ کا مطیع قرار دیا جائے۔ جو خدا کے احکام کا مطیع بن جاتا ہے، اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے، اسی کو متقی کہتے ہیں، اسی کو باتقوا انسان کہتے ہیں۔ جو خدا کی اطاعت کرنے والا ہو اور خاتم الانبیاء اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو قدم بے قدم، لحظہ بے لحظہ فالو کرنے والے، اسی کو متقی کہتے ہیں، اسی کو شیعہ اہل بیت کہتے ہیں، شیعہ امیر المومنین اسی کو کہتے ہیں۔ حقیقت خداوند متعال ہمیں اس ہستی کی کما حقہ سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ نے اس ہفتہ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت قرار دیا ہے۔ بہت بڑے کم فکر اور کوتاہ فکر لوگ ہیں کہ جو بعض السنہ پر یہ جملے جاری ہوتے ہیں کہ ان کے راہبر
ان کے لیڈر، ان کے علماء، ان کے فقہا، ان کے مراجع ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. بات برادران اسلام یہی کہیں، سنا گیا ہے، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. یہ وحدت کے قائل نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جملہ ہے. اس کی وجہ سے جو ہے یہ حفظ وحدت اور وحدت اور وحدت کی رٹ لگائی ہوئی ہے. میرے محترم خداوند متعال قرآن میں کہہ رہا ہے یہ مستحب نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک طرف سے امر، ایک طرف سے نہیں ہے. امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، نہیں حرمت پہ دلالت کرتی ہے. او بھائی رسی خدا کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی کے تفرقے میں نہ پڑو. ہاں اختلافات نظر اپنی جگہ پر ہے، معتقدات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بہت سے مشترکات ہیں آپ کے درمیان. خود خالق کی ذات پہ جو ہے آپ مشترک ہیں، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو اللہ مانتے ہیں. پیغمبر خاتم الانبیاء کی ذات نقطہ مرکزی اور نقطہ وحدت ہے، اس پہ جمع ہو جائیں. امیر المومنین کو سب مانتے ہیں، خواہ وہ چوتھے نمبر پر یا پہلے نمبر پر. یہ مشترکات ہیں. خانہ کعبہ اور بیت المقدس پہ سب مشترک ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اور بہت سے مشترک ہیں، نماز کو سب واجب سمجھتے ہیں، روزے کو سب واجب. یہ فریق چھوٹے چھوٹے اختلافات یہ سبب نہیں بنتے کہ ہم تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں ہتھیار اٹھا لیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کر دیں. یہ ہفتہ وحدت قرآن سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ نے قرآن سے یہ سبق لیا ہے، اور لوگوں کو قرآن کا سبق دے رہے ہیں. کسی سیاسی یا کسی مذہبہ یا تفرقہ بازی کی بنا پر جو ہے یہ جملے امام کے نہیں ہیں کہ آپ کو ہفتہ وحدت منانا چاہیے اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی ہم سب مسلمان ہیں، ہم کسی پر جو ہے بلا وجہ کفر کا فتویٰ جاری نہیں کرتے. یہ فیکٹری کفر کی جو ہے آپ بند کریں اور آ جائیں، ہم سب مسلمان ہیں. اگر اس مرکزی نقطہ پر جمع ہو جاتے، امیر المومنین کی ذات پہ جمع ہو جاتے، پیغمبر کی ذات پہ جمع ہو جاتے، خدا شاہد ہے آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو آپ دیکھ رہے ہیں. کتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین، غزہ میں، مقبوضہ کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. ہم تو خاموش ہیں نا، پتہ نہیں ہے. وہاں پر ان لوگوں سے پوچھیں. مسلمان لیڈر مسلسل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، حتیٰ ان کو اہل خانہ سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. ان کے بنیادی جو انسانی حقوق ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمان لیڈر قید میں ہیں، بنیادی حقوق انسانی ان کو نہیں دیتے. یہ بدبخت. اور اس کے علاوہ یمن میں کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر. جگہ جگہ پر جو ہے یہ ظالم مسلمان پر مسلط ہو گیا ہے. وہ نتیجہ مسلمانوں کے افتراق کی وجہ سے. اتحاد نہیں ہے. جب اس مرکزی نقطوں کو نہیں دیکھیں گے، اگر آج بھی امیر المومنین اور پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والے ایک راہبر کی دنیا اتباع کر لیتی، خدا شاہد ہے منٹوں میں سیکنڈوں میں جو ہے ان ظالموں کا وجود ختم ہو جاتا. اور آج بھی وہ جو فاتح خیبر ہے، جو خیبر شکنی تھا، آج بھی اس کا فرزند علی کا فرزند علی آج بھی وحدت کی آواز کو بلند کر رہا ہے کہ ایک راہبر پہ جمع ہو جائیں جس میں یہ صلاحیت ہے کہ غیبت امام زمانہ میں مسلمانوں کو لیڈ کر سکے. اس میں یہ صلاحیت ہے، شجاعت ہے، علم ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، سب کچھ ہے. اگر اس راہبر پہ جمع ہو جاتے تو یہ ظلم کا شکار نہ ہوتے. میدان میں کھڑے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ظالم کو نیست و نابود اور مٹا کر اس دنیا سے چھوڑیں گے. خداوند متعال ہم سب کو جو ہے اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج رات کو جو ہے ایک پروگرام ہے انس با قرآن اسی مدرسہ جامعۃ المصطفیٰ میں. ہمارے ہمسائے میں جو ہے ایک بچہ ہے، انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ شریک ہوں گے اس پروگرام میں. اب دیکھیں ہم قرآن سے جو ہے اتنے دور نہیں ہونا چاہیے. ان محافل میں آپ کو شریک ہونا چاہیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تشویق ہونی چاہیے. خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لے آئیں
کہ دیکھیں قرآن کو کیسا پڑھنا چاہیے، قرآن کیسی قرأت کرنی چاہیے، کیسا صوت العام ہونا چاہیے. تشویق ہوتی ہے ان کاموں میں دوسروں کو. جب آپ شریک نہیں ہوں گے، مجلس ٹھیک ہے بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن قرآن کے پروگراموں میں بہت کم شریک ہوتے ہیں. آج رات انشاءاللہ 8 سے 10 بجے تک 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، آپ شریک ہوں گے. اور اسی سلسلہ میں کل جو ہے ہفتہ وحدت مناتے ہوئے کل 12 ربیع الاول کو 10 بجے انشاءاللہ یہاں سے جلوس میلاد النبی برآمد ہوگا. اور یہ جلوس جو اپنے مقررہ راستوں سے گزرتے ہوئے قصر حسین یا اس مقام پر جو ہے جا کر اختتام پذیر ہوگا. آپ لوگوں کو اس میں بھی شریک ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے امام امیر المومنین فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد. نقش پیمبر پر جہاں پیمبر کا قدم ہوتا تھا، علی کا اسی مقام پر قدم ہوتا تھا، نقش پیمبر. اور ہم اس علی کو ماننے والے ہیں، تو کیا ہمیں میلاد میں شرکت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں لاپرواہی کرنی چاہیے؟ اور بہت زیادہ اہم کام ہے، کم از کم 1 گھنٹہ جو ہے نکال لیں. کل یہاں پر جو ہے جیسے آپ عاشور کے جلوس میں، جس طرح آپ 10ویں کے جلوس میں ہوتے ہیں، چلم کے جلوس میں ہوتے ہیں، بات کرنے کے لیے شریک ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ